الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یاد اور غفلت کے بیچ کل ملا کے تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اسے یاد رہتا ہے، وہ یاد رکھتا ہے اور یاد میں ہی ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اسی طرح یاد رکھ، پھر یہ یاد تم پر ایسی غالب ہو جائے گی، ہم تجھے یاد کرنے لگیں گے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ ایک حالت یہ ہے، اور یہ بہت کم، یعنی خال خال کسی میں یہ حالت آتی ہے کہ دونوں طرف سے برابر یاد ہو رہی ہو، دونوں طرف سے۔ اب یہ یاد بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ یاد ہے جو وہ دل میں کرتا ہے کل مظاہر کو چھوڑ کے، جیسا کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اور کوئی کام تو نہیں کرتا اسے، یہ اس کی ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کام کو صحیح کر رہا ہوتا ہے، تو صحیح کرنے میں خود بخود یاد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دو صورتیں۔ اگر تو وہ سب کو چھوڑ کے اپنے جی میں یاد رکھتا ہے تو جسے یاد رکھتا ہے وہ بھی اسے اپنے جی میں ہی یاد رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کا راز اس دن کھلے گا جب جی کی باتیں بھی باہر نکلیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ لہذا جو جی میں یاد رکھتے ہیں انہیں جی میں یاد رکھا گیا ہے، اور ان کا راز اس دن کھولیں گے کہ یہ بھی ذاکر تھے جس دن راز کھلنے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو جی میں نہیں کام میں یاد رکھتے ہیں، اور کام کوئی بھی ہو اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی ان کو جی میں نہیں جی سے آگے وہ جو اس کے ارد گرد ہیں ان میں یاد کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس یاد کی برکت کام کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھیں، مطلب وہ دیانتداری سے تولتا ہے، وہ دیانتداری سے بیچتا ہے، وہ ایمانداری سے خرید و فروخت کرتا ہے، وہ تجارت میں شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے، وہ دنیا کے ہر کام میں اچھا کہ بیج بوتا ہے، پھر فصل کاٹتا ہے، بونے میں، کاٹنے میں، بیچنے میں، پھر اس سے جو مال برآمد حاصل ہوتا ہے اسے صرف کرنے میں پورا پورا عدل کرتا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کام صحیح کر رہا ہوتا ہے تو وہ کام میں یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کام میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے کام میں اس کو یاد رکھتا ہے، اور وہ اس میں ایک روحانی اطمینان اور برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہوتی حقیقی برکت، جس سے بہت لوگ محروم ہیں، اور محروم اس لیے ہیں کہ شروع سے آخر تک وہ دیانتدار نہیں ہے، وہ یاد میں نہیں ہے۔ جب یاد میں نہیں ہے تو غافل ہیں، اور غافلوں کے ساتھ اسی طرح ہی ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو آدمی ہمیں بھول کر دنیا چلاتا ہے تو اس کی دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اسے بھول جاتے ہیں، چنانچہ وہ گہری کھائی میں یا گڑھے میں گرتا جاتا ہے، دھنستا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھائی اسے نگل لیتی ہے، اور جتنا بھی اس کو ملتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر نتیجہ کیا ہے کہ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی بھرے گی، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا اور وہ مر جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی کماتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اسے سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ اسی طرح کماتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے، لیکن اس یاد کی برکت سے ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے، کیونکہ اس نے یاد صحیح طرح سے نہیں کیا۔ ایک حالت یہ ہے، اور اس حالت کے بارے میں فرمایا ہے
تمہیں اگر یاد نصیب ہو جائے تو یاد کرتے رہنا، کیونکہ نصیب کے بعد چھوڑ دینا بد نصیبی ہے۔ ایک آدمی یہ کہے گا کہ تو مجھے ملا ہی نہیں، چلے اس کا عذر تو شاید قبول کر لیا جائے، لیکن جس کو ملا اور ملنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اس کو یہ کہیں گے کہ ہم تجھے ملے تھے پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، تو نے ہمیں چھوڑا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، پھر تو اپنی دنیا میں ایسا مست ہوا کہ کبھی یاد کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ناصح کی نصیحت کا تجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، واعظ کے واعظ کا تجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ تم نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو جہاں سچی بات کہی جاتی تھی یا سچا فرمان سنایا جاتا تھا تو ہم نے بھی پھر فضل کا دروازہ بند کر دیا، سننے کے بعد بھی وہ تیرے وجود میں نہیں گھسا، وہ تیرے وجود میں داخل ہی نہیں ہوا، تیرے کانوں سے ٹکرایا اور بھر چلا۔ اکثر لوگوں پر نصیحت اس لیے اثر نہیں کرتی کہ انہوں نے ارادتاً بھلا دیا، تو جب انہوں نے ارادتاً بھلایا تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ اگر وہ سننا بھی چاہیں تو کانوں سے ٹکرا کے گزر جاتا ہے، کانوں سے دل میں نہیں جاتا۔ یہ وجہ ہے، اسی واسطے فرمایا کہ سعید من وعظ بغیر ہی، خوش بخت ہے جس پر دوسرے کی نصیحت کا اثر ہو جائے، اور جس غافل پہ نہیں ہو رہا تو اثر نہ ہونا بھی سزا ہے اس غفلت کی جو اس نے ارادتاً اپنے وجود پہ غالب کی۔ اس کو سزا یہ دی کہ اب وہ اسے ہزاروں لوگ ہیں جو یاد کراتے ہیں لیکن اسے نہیں یاد آتا، 5 وقت مؤذن اسے یاد کراتا ہے لیکن وہ سن کے بلاتا ہے۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے اس غافل کی جس نے ارادتاً غفلت کو اپنے اوپر غالب کر لی۔ یہ پہلی حالت ہے، یعنی جسے یاد مل جائے تو وہ یاد رکھے، یاد نہیں رکھے گا تو وہ بھی یاد نہیں رکھے گا کہ ہر عمل کا رد عمل ہے۔ تو جسے یاد حاصل ہو جائے اس کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت سے، اور کرتے رہو، چاہے الگ ہو خلوت میں یا انجمن میں، کیونکہ انجمن میں بھی وہی ہے جو خلوت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تم انجمن سے نکال دو گے تو پھر خدا اپنی اس خدائی کے اندر کہاں ہے؟ وہ تاجر کی تجارت میں ہے، ذمہ دار کی زمین میں، کاشتکار کی کاشتکاری میں، جس کی رزق روزی ناپنے تولنے میں ہے اس کے میزان کے پاس، جس کی روزی دکان میں ہے تو اس کی دکان کے اندر، جو کسی آفس میں ملازمت کرتا ہے تو اس کی ملازمت میں، جو کہیں جس کو حکومت دی ہے یا وہ آرڈر دیتا ہے یا وہ سپیریئر ہے یا اتھارٹی ہے، اس کے اس پوزیشن میں، اس کے اس آفس میں، جو گھر کا والی ہے اس کے گھر میں، جو بچوں کا پرورش کر رہا ہے اس پرورش میں، حتیٰ کہ کوئی دودھ دو رہا ہے تو اس کے اس عمل میں۔ اگر آپ ایگزسٹنس آف گاڈ کو وہاں سے نکال دیں گے تو پھر وہ کہاں ہے؟ تلاش کریں۔ انسانیت نے جب سے ہماری معلوم تاریخ کے مطابق 70-80 صدیاں گزر چکی ہیں، اس آدم کو جن کو ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں اربوں سال گزرے ہوں گے زمین و آسمان کی تخلیق کو، لیکن جنہیں ہم جانتے ہیں اس دورانیے میں عقل فعال نے بڑی کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی کہ خدا کہاں ہے۔ آسانی تو نبیوں نے دی ہے، نبیوں نے آسان کیا ہے کہ اچھا اس طرح تو نہیں ملے گا، جس پوزیشن میں، جس حالت میں، جس کیفیت میں، جن حالات میں تم ہو، وہ انہی کیفیات میں، انہی احوال میں، انہی حالات میں تمہارے ساتھ آسان ہو گیا۔ اس لیے یاد جو خلوت میں ہے وہ بھی یاد ہے، اور یاد جو جلوت میں ہے وہ بھی یاد ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے
تو وہ کہتے ہیں ہاں نیند میں جب میں سوتا ہوں تو خواب میں منتظر ہوں کہ وہ مجھے کسی مثل میں، حالانکہ اس کی کوئی مثل نہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہے، کوئی ایسے تمثل کی صورت میں یا شبیہات کے دائرہ میں کہیں کوئی اس کا عطا پتہ تو لگے، حالانکہ نیند سے پہلے بیداری میں اس کے بستر پر، اور اس سے پہلے وہ جہاں بھی تھا وہ اس کے ساتھ ہی تو تھا، جسے وہ خواب میں تلاش کر رہا ہے وہ بیداری میں اس کے ساتھ تھا۔ تو یاد کی پہلی حالت یہ ہے کہ اسے یاد ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی جگہ ہو، ہر انسان کے کام کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اگر وہ اسے اس کام کے اندر انوالو کر لے تو یہ یاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیانتداری سے کسی ٹھیکیدار کا دیانتداری سے سڑک بنانا اسی طرح سے یاد ہے جیسے کسی کا مسجد میں معتکف ہو کے یاد کرنا یاد ہے۔ یہاں پہ آ کے مذہب کا جو نقشہ اہل مذہب کھینچتے ہیں تو وہ خدا کو دراصل اس کی یاد کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں مخصوص مقامات میں یا مخصوص جگہوں میں، وہاں ٹھیک ہے اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آپ جہاں بھی ہیں وہ یاد آپ کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ وہ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر میں اللہ کو مسجد میں یاد کروں اس لیے کہ وہ اس کا گھر ہے اور مسجد سے باہر نہ کروں تو کیا باہر خدا کی کوئی موجودگی نہیں ہے؟ جب اس کی موجودگی کے احساسات ہیں اور ایمان بھی ہے کہ وہ بطور اپنی صفت علم کے ہر جگہ موجود ہے، تو پھر مسجد ہی میں کیوں، باہر کیوں نہیں؟ تو یہ یاد کی وہ کیفیت ہے کہ جو آدمی اسے یاد کرے خلوت میں تو ادھر بھی خلوت میں، اور جو اسے یاد کرے جلو میں، اور اس کا سٹائل اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آدمی دیانتدار ہے وہ یاد میں ہے، اگرچہ اس کے شعور پر یہ نہ ہو کہ میں یاد میں ہوں، وہ پھر بھی یاد میں ہے، کیونکہ میزان پر جب چیزیں تولی جاتی ہیں تو ظاہر ہے بہت لوگوں کی دیانتداری بھی تولی جائے گی۔ مطلب ایک ذاکر ہے تو وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، اس نے کہا 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ، پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ، پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ۔ ایک آدمی وہ ہے جو بول نہیں سکتا لیکن پاک ہے اندر باہر سے، اس کو کوئی موقع ملتا ہے ناپاک ہونے کا تو وہ وہاں پہ زبان سے نہیں کہتا سبحان اللہ، وہ بن کے دکھاتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اب جب ترازو پر تولیں تو وہ کہنے والے کا جملہ تو آپ تول لیں گے، وہ پاک بننے والے کے عمل کو کدھر لے جائیں گے؟ وہ تو زیادہ وزنی ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محض کہا ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے کہ پاک ہونا اسے کہتے ہیں۔ جب اللہ پاک ہے تو پھر مجھے بھی پاک ہونا چاہیے، چنانچہ اس کو نجس ہونے کا موقع ملتا ہے اور وہ نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف کہنے والا ہے، دوسری طرف کر کے دکھانے والا ہے، جب تولیں گے تو جو کر کے دکھا رہا ہے اس کا وزن اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے فزیکلی کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے ان ذاکرین سے وہ عاملین بڑھ جائیں گے جنہوں نے فزیکلی کر کے دکھایا ہے۔ بہت سے جو معتکف ہیں ان سے وہ لوگ بڑھ جائیں گے جو شورش میں تھے، جو پراگندگی کے ماحول میں، جو نجس و نجاست کے دلدلوں کے اندر بچ کے رہے، وہ بڑھ جائیں گے۔ وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ میں مسجد میں معتکف ہوا کہ اللہ اللہ کروں، میں مسجد میں اس لیے معتکف ہوا کہ میں اللہ اللہ کہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں بازار میں چلا گیا کہ جو اللہ کہتا ہے ویسا کر کے دکھاؤں۔ اب جو مسجد میں گیا اس کو کسی نے نہیں چھیڑا، موقع ہی نہیں ملا، کوئی برائی کی دعوت ہی نہیں ملی، لیکن جو بازار میں گیا اس کو 100 دعوتیں ملی رستے میں۔ تو جس نے برائی کی دعوت کو ٹھکرایا، جب تولیں گے تو اس کا وزن زیادہ ہونا چاہیے، تو جس نے ٹھکرایا اس نے اس سے بڑھ کے یاد کیا جو مسجد میں یاد کر رہا تھا۔ لہذا یاد کی یہ پوزیشن یہ تو گراؤنڈز میں بھی ہوتی ہے،
ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ یاد کر سکتے ہیں، اپنا کام صحیح کر کے، اپنا کام صحیح کر کے جو آپ کا منصب ہے اور جو ضروری ہے اور صحیح ہے، اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ یاد میں ہیں۔ لہٰذا میرے نزدیک وہ آدمی غافل نہیں ہے جو دیانتدار ہے، کیونکہ وہ یاد کو لے کے پھرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب آپ نے مذہب کی اس پوزیشن کو سکیڑتے اتنا سکیڑ دیا کہ یاد کے بھی اوقات ہو گئے اور مخصوص مقامات ہو گئے، تو پھر یاد کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ والوں کے پاس جانا یار ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہ وظیفے بتائیں گے یا ذکر اذکار بتائیں گے یا وہ زیادہ عبادتوں کا کہیں گے، تو وہ ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ذکر کی مجالس میں ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کو بتانے والے نے یہ بتایا کہ یاد شاید ذکر کی مجلسیں ہی ہوتی ہیں، ان کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اکیلے بھی ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں آدمی ہوتا ہے اور دوسرا نفس ہوتا ہے، وہ بھی ایک مجلس ہوتی ہے، اور جس میں ان کی آپس میں کنورسیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی طاقتور آدمی کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے اور وہ آپ کی بات سن لے، ویسے تو وہ سنتے ہی نہیں، کیونکہ سنتا کون ہے؟ سنتا بھی وہی ہے جس کے کان ہو، اور جو دھنسا ہوا ہو ظاہر ہے اس کے تو کان بند ہیں۔ کبھی دلدل میں کوئی شخص دھنس جائے اور آپ اسے کہیں کہ نغمہ سن، وہ کہے گا پہلے یہاں سے نکال، کیونکہ کان بند ہیں، پھر سنو۔ جب تک کان بند ہے سنو کس سے؟ اس صورتحال سے باہر نکال تو کان کھولیں اور کچھ سنو۔ تو جو نیچے دھنستا جاتا ہے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، جب کان بند ہو گئے تو سنے گا کیا؟ اس لیے طاقتور نہیں سنے گا کیونکہ دھنس گیا۔ یہ وہ دوسری کیفیت ہے جو اگلے جمعے زندگی رہی تو اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک حالت میں نے ذکر کر دی ہے کہ جس کو یاد نصیب ہو جائے تو وہ یاد کو چھوڑے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے یاد چھوڑ دی تو ادھر سے بھی چھوٹ جائے گی، اور ادھر سے بھی چھوٹا ادھر سے بھی چھوٹا تو جائے گا کہاں؟ اے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ یہاں کنٹریبیوٹ کرے گا، اس میں شامل ہوگا، اس میں حصہ ڈالے گا، بلاخر یہی مٹی جس کے اوپر وہ اتراتا ہے اسے کھینچ لے گی۔ آجا نیچے آجا کہ تو نیچے سے اوپر گیا اور زیادہ اونچا نہیں چڑھا، ادھر ہی پھرتا ہے اور ادھر ہی لوٹا۔ تو یاد اور بھول جانے کی جو 3 حالتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے یہ پہلی حالت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یاد دے دے وہ پھر بھولے نہ، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہے کہ ادھر سے یاد پہلے ہوئی اس کی تو اس کو یاد آیا وہ، ادھر پہلے ہوئی اس کو آیا وہ، یعنی جس کو اللہ نے یاد کی توفیق دے دی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے اس کو یاد کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ پہلے اس نے کیا تھا، پہل ادھر سے ہوئی تھی، وہ نہ چاہتا تو یہ اس کی مجال تھی یہ کرتا، اس نے چاہا تو اس نے چاہا، اگر یہ اس چاہ کو ضائع کر دے گا تو وہ بھی اس کو بلا دے گا، اور وہ ویسے بلاتا نہیں، یہ یاد رکھیے گا، وہ ویسے بلاتا نہیں، ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو یاد بلا دیتا ہے، اور یہ اس بھول کی سزا ہوتی ہے جو کام اس نے پہلے کیا ہوتا ہے۔ یہ باتیں تھوڑی مشکل ضرور ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے سامعین میں سے آدھوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس طرح سے آپ نے پہلے سنی نہیں ہوں گی۔ تو نئی چیز جو ہوتی ہے وہ لذیذ بھی ہوتی ہے، اور نئی چیز جو ہے عجیب بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا غور کرنا شروع کریں گے تو یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ کوئی یاد ہے، بہرحال ہے، اور ہونی چاہیے اور رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔